قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا يهاب بما فيها ويبني مجده جدلا فرح. پچھلی زندگی کے اوپر آپ توبہ نکالیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. ایک تو یہ کہ آپ زبان سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. دوسرا یہ کہ آپ پختہ ارادہ کریں کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور آئندہ میں اس سے پرعزم ہوں کہ آئندہ اس طرح کے گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں، اور جو مجھ سے ہو گیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. ہر بندہ جو آتا ہے وہ اپنی پریشانیاں تو بتاتا ہے، تو کہتا ہے میرا یہ کام بگڑ گیا ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، گھر کے اندر رشتے خراب ہیں، ملک کے اندر حالات خراب ہیں. ہمارے سارے پریشانیوں کا حل کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ و استغفار کریں. اولاد کی پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، گھروں کے اندر بیماریاں ہیں، جو آفات ہیں، ساروں کا سارا دارالمدار ہمارے اعمال پر ہے. جیسے ہی ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو یہ ساری چیزیں خود ہی بہتری کی طرف جانے لگ جائیں گی. لیکن اعمال ٹھیک کرنا اور توبہ استغفار کی طرف دھیان کس کا ہے؟ کسی کا بھی دھیان نہیں. یعنی کوئی بندہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروں اور توبہ استغفار کروں، کیونکہ وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگو، نیک اعمال کرو، نماز بھی ٹائم پہ ادا کرو، روزے بھی رہو، حج بھی کرو، جو صاحب استطاعت، زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو. لیکن اپنی جو نیکیاں ہیں آپ کی اس کو چھپا کے رکھو. یہ نہیں کہ آپ اس نیکیوں کو اپنے سر پہ سوار کر لو. 2-4 ٹائم ہم نے نماز کیا پڑھ لی تو بس ہم تو پہنچ گئے، ابھی تو ہم آسمانوں میں سجدے گا فرق لگ گئے ہیں، پتہ نہیں ولایت کے کون سے مقام پر ہم فائز ہیں. یعنی ہم 2 ٹائم کی نماز کیا پڑھ لیتے ہیں، اگلا ہمیں انسان کا بچہ ہی نظر نہیں آتا. اس کے لیے دعا کرو، نصیحت بھی کرو، لیکن ساتھ میں دعا بھی کرو. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہو اس کی غیر موجودگی میں، سب سے پہلے وہ آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتا ہے، کیونکہ یہ اخلاص ہے نا. اس کو پتہ بھی نہیں کہ میرا بھائی یا میرا استاد جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے بھی آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ کی، اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا. اس کی کوئی پریشانیاں نظر آئی، آپ نے اس کی پریشانیاں ختم ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگی. سب سے پہلے آپ کی اپنی پریشانیاں ختم ہوگی، پھر اس کی ہوگی. آپ نے اس کے لیے رزق کی دعائیں مانگی، سب سے پہلے آپ کا رزق بڑھے گا، پھر اس کو ملے گا. یہ نہیں کہ آپ محروم رہ جاؤ. وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کو نمازی بنا، تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں نمازی بنا اور عزم کرے انشاءاللہ کہ جتنے گناہ آج تک ہم نے کیے. دیکھیں میں نے جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو سچی توبہ کے ساتھ، پکی توبہ کے ساتھ. توبہ کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب آپ نے سب سے پہلے تو توبہ مانگنے کی توفیق ملتی ہے تب ہے جب آپ خود کو گناہگار سمجھو گے نا. جب آپ خود کو گناہگار ہی نہیں سمجھو گے آپ کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ حضرت کیا کہتے ہیں، نیکی کرو لیکن خود کو نیک مت سمجھو. تو جب آپ خود کو نیک نہیں سمجھو گے تو گناہگار ہی سمجھو گے. تو جب گناہگار سمجھو گے خود کو تو پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی. تو جب توبہ کر لو گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں. یعنی آپ نے 40 سال کی زندگی گزاری، 25 سال کی زندگی گزاری، 30 سال کی زندگی گزاری، یہ ایسا ہوا کہ آپ کو ایک بونس ملا. بونس تو ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے نا. تو یہ جو زندگی آپ کی تھی نا 30 سال جو آپ نے گناہوں میں گزاری، یہ بونس بن گئی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو. تو آپ نے جب 40 سال کی زندگی گزاری تو اس میں آپ نے خود کو گناہگار سمجھا، آپ نے اللہ سے توبہ مانگی تو بچی گیا صرف آپ کی نیکیاں. کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تو پھر آپ کے گناہ مٹ گئے نا. تو 40 سال میں آپ کے پاس کیا بچا؟ صرف نیکیاں بچی. آپ کے اعمال میں صرف نیکیاں بچی نا، گناہ تو چلے گئے، مٹ گئے. تو یہ آپ کا بونس ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ پہلے آپ یہ 40 سال کے اندر گناہوں کا بوجھ بھی لے کے جا رہے تھے، ساتھ میں نیکیاں بھی تھیں. لیکن توبے کے بعد آپ کے گناہ جب مٹ گئے تو صرف نیکیاں ہی نیکیاں رہ گئی. اس کے بعد پھر ہم عزم کریں کہ آج تک مجھ سے جو گناہ ہوا وہ تو ہوا، اب میں گناہ نہیں کروں گا. اور یہ نہیں کہ توبے کے بعد گناہ ہو جائے تو آپ کی توبہ کر دو. انسان کے ساتھ نفس لگو، انسان کے پیچھے شیاطین لگے،
पॉलिश लगा हुआ है, गुनाह फिर भी हो जाता है। लेकिन ये जो ज़िक्र अस्कार इंसान करता है, जो नेक अमाल करता है, अल्लाह वालों की सोबत में बैठता है, कि इसकी बरकत से क्या होता है, इस गुनाह के ऊपर इसको इस्तिक़रार मिलता है, यानी अपने गुनाह पर जमता नहीं है, अपने गुनाह को गुनाह समझने लग जाता है और गुनाहों से तौबा करने की तौफीक नसीब होती है। और जैसे ही गुनाह होता है तो इसका अपना ज़मीर इसे मलामत करता है कि लोगों के सामने तो तू बड़ा बुजुर्ग बनता है, फिरता है, हाथ में तस्बीह लिए फिरता है, मस्जिद में 5 वक्त जाता रहता है, शरीयत के मुताबिक लिबास बनाया होता है, शरीयत के मुताबिक अपना हुलिया बनाया होता है। लोग तो आपको पीर साहब कहते हैं, कोई आपको मौलाना साहब कहते हैं, कोई आपको कारी साहब कहते हैं, कोई आपको अमीर साहब कहते हैं, कोई आपको मुफ्ती साहब कहते हैं। और अपना तेरा क्या हाल है कि तू ये कर रहा है, यानी लोगों के सामने तेरा चेहरा और अल्लाह कहेगा मेरे सामने तेरा चेहरा हो, या आपका ज़मीर आपको कहेगा। तो ये कब कहेगा, जब हम अल्लाह वालों की सोबत में बैठेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे। जब हम अल्लाह को याद रखते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें, ये उसकी याद है जिसने हमारी ज़मीर को जगाया। तो फिर जब आपका ज़मीर आपको इस तरह मलामत करेगा तो आप खुद ही फिर दो या अल्लाह ये मुझसे हो गया, आइंदा मैं फिर नहीं। और अल्लाह ताला को इंसान की तौबा बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तो ये ना कहें कि मुझसे 1000 मरतबा मैंने तौबा की, 1000 मरतबा फिर गुनाह किया, फिर तौबा किया, फिर गुनाह किया, फिर तौबा किया। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारी जैसी नहीं है। क्या कर रहे हो, क्योंकि तो उसे तो पसंद है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए, मुझसे मांगे, चाहे तौबा मांगता है, चाहे रिज़्क़ मांगता है, चाहे औलाद मांगता है, जो भी मांगे। अल्लाह ताला को मांगने वाला पसंद है, ना मांगने वाला नहीं। गुनाहों पर तौबा को कभी मत छोड़ो। छोटी नेमत है क्या कि आप गुनाह भी कर लेते हो और तौबा के बाद साफ भी हो जाते हो। तो जितने भी साथी हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाज़िम रखो। आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो अल्लाह ताला से मांगे, पहले अपने गुनाहों पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करो।